اللہ اکبر۔ السلام علیکم۔ کمپلیٹ سادہ کرو، کدھر بیٹھا ہوا یہ مکمل سادہ؟ تھوڑی ترتیب بدل لیں، طلباء کھڑے ہو جائیں، چھوٹے بچے سارے کھڑے ہو جائیں، نیک بچے جلدی سے کھڑے ہو جائیں، آپ بھی کھڑے ہو جائیں۔ بڑی خوبصورت نقابت اور بڑی خوبصورت نعت خوانی۔ اب اتنے سروں کے بعد اور اتنے جلال والی نقابت کے بعد ہمارے پاس تو صرف قرآن ہی بچا ہے نا جی۔ جی سورہ طٰہٰ میری آنکھوں کے سامنے ہے، 20 نمبر سورہ ہے۔ پورا مجمع چپ ہے قرآن کی سورت کا نام سن کر۔ اللہ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے سنا ہے کہ اس ممبر پر پہلے بڑے شاہ جی قبلہ، میرے برادر اکبر، میرے شیخ، میں نے زندگی میں پہلی دفعہ برادر کا لفظ استعمال کیا ہے، حالانکہ وہ میرے شیخ ہیں، میرے قبلہ و کعبہ یہاں پہ آپ کے درمیان خطاب فرما کے گئے ہیں۔ تو میں پھر عرض کرتا ہوں کہ سورہ طٰہٰ قرآن حکیم کا 20واں سورہ ہے۔ اللہ نے جناب موسیٰ سے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذهب الى فرعون، موسیٰ آپ فرعون کے ڈیرے پر جاؤ، انہو طغیٰ، وہ سرکشی اختیار کر چکا ہے، اوقات سے باہر ہو گیا ہے۔ جب اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ فرعون کے ڈیرے پر جاؤ تو اس وقت جناب موسیٰ سے وہاں پہ قتل ہو چکا تھا، اور آپ وہاں سے مدین کے علاقے میں شعیب نبی کی صاحبزادی کے ساتھ شادی کر کے آرام سے زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن اللہ کا امر ہو گیا کہ موسیٰ دوبارہ جاؤ فرعون کے ڈیرے پر اور اس سے جا کے ٹکر لو۔ زمانے کی سپر پاور تھا فرعون، اس زمانے میں بہت بڑی طاقت کا نام فرعون تھا، اور اکیلے موسیٰ ہیں، اور موسیٰ سے امر ہو گیا کہ جاؤ اس سپر پاور کے ساتھ جا کے اکیلے ٹکر لو۔ جناب موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا قال ربی اشرح لی صدری، اللہ مہربانی فرما، چلا جاتا ہوں، میرا سینہ کشادہ فرما دے۔ اللہ عمر دراز کرے آپ کی، آپ بڑا سونا سن رہے ہیں، پہلی آیت سے آپ نے کمال سنا۔ فرمایا وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، پروردگار تھوڑا مشکل ہے، آسان کر دے۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، مہربانی فرما میں جو بات کروں وہ سامعین کو سمجھ آ جائے، انہیں سمجھ آ جائے کہ جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ تو پھر فرمایا وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، اللہ مجھے ایک ویر عطا فرما۔ آپ ویر سمجھتے ہیں نا؟ نہیں، میرا خیال ہے آپ کی خاموشی نے بتایا ہے کہ نہیں۔ نہیں، میں لفظ بدلتا ہوں، اللہ مجھے برا عطا فرما۔ نہیں، میرا خیال ہے نہیں، اللہ مجھے بھائی دے دے۔ اب ٹھیک ہے نا جی؟ اللہ مجھے کیا دے دے؟ بھائی دے دے۔ لو کلر کہار والو، کام تو خیر سارے نبی نے آپ ہی کرنے تھے اللہ کے حکم کے، لیکن پھر بھی بھائی مانگا ہے موسیٰ نے، موسیٰ نے پھر بھی بھائی مانگا ہے، تاکہ قیامت تک سمجھ آ جائے کہ جب بھی کوئی بڑا اوکھا ویلا آ جائے نا، اس وقت بندے کو ویر کی لوڑ ہوتی ہے۔ نہیں، میرا خیال ہے میں بات واضح نہیں کر، میں گل سمجھا نہیں سکا ہے نا۔ دیکھیں میں پھر عرض کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی بڑی مصیبت آ جائے نا، اس وقت بندے کو جس کی ضرورت ہے نا، اس کا نام بھائی ہے۔ وہ کچھ بھی نہ کرے، صرف پاس کھڑا ہو جائے نا، تو بندہ سپر پاور سے ٹکر لے سکتا ہے۔ جس کے ساتھ کھڑے ہونے کے ساتھ بندہ سپر پاور سے ٹکر لے سکتا ہے نا، اس تسلی کو بھائی کہتے ہیں۔
پتہ نہیں آپ پہنچے ہیں کہ نہیں پہنچے. میں جو بات میں کر رہا ہوں آپ میرا خیال ہے ابھی پہنچے نہیں ہیں. میں ایک دفعہ پھر عرض کرتا ہوں کہ بڑا مارا تھا نا جی انہوں نے, اتنا کو مارا تھا اپنی طرف سے انہوں نے مار ہی دیا تھا. اچھا پھر نہیں بات ہے بھائی, میری طرف دیکھیں نا ویر, مجھے دیکھنا ہے, آپ ادھر ادھر نہیں دیکھنا. میں بس یہ جو کوئی 40-50 منٹ میں آپ کے ساتھ بات کروں, دائیں بائیں نہ دیکھیے گا, لیکن میں کوشش کروں گا کہ جو میرے اندر ہے میں آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کروں. اتنا مارا تھا کہ اپنی طرف سے مار ہی دیا تھا, پھر نہیں باز آئے, انہوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا. اچھا پھر نہیں باز آئے, صبح رات بڑی اوکھی گزری, صبح کھوٹے سکے بیچا تھا. لیکن عزیز مصر کی کرسی پر جناب یوسف بیٹھے ہیں نا جب, تو وہی بھائی جب کنک مانگنے آئے ہیں نا جی, تو یوسف کنک دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے چلو تساں جو بھی کیتا ہے میں تے ویرانا, تساں جو بھی کیتا ہے میں تے پراون. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں, لیکن میں اس مقام پر کھڑا ہوں جہاں پہ ہمارے ویروں پر بمباری ہو رہی ہے. میں اس جگہ پر کھڑا ہوں کہ جہاں پہ ہماری بہنوں کے سینے کے ساتھ لگے ہوئے بچے کو ماں کو پتہ ہی نہیں کہ وہ صبح میرے سینے سے لگا بھی رہے گا کہ نہیں. میں اس جگہ پر کھڑا ہوں, اللہ آپ کی آنسوں کو قبول کرے. آپ کربلا کی طرف فلسطین پر رو پڑے ہیں. یہ ہے ویر. یہ میں آپ کو گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ جب اوکھا ویلا آ جائے نا تو بندے کو ویر کی ضرورت ہوتی ہے. موسیٰ نے ویر طلب کیا ہے. اور میرے سرداروں, فلسطین کوئی چھوٹی جگہ کا نام نہیں ہے جہاں پہ بم بلاسٹ ہو رہے ہیں نا آج. جی مولانا اللہ عمر دراز کرے آپ کے, اللہ آپ کو سلامت دے. آپ بزرگ عالم بیٹھے ہیں میرے سامنے, میں آپ کے سامنے قرآن حکیم پڑھتا ہوں. اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد ایک دفعہ سارے بول پڑے ہیں الی المسجد. آپ سمجھئے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ کون سی جگہ ہے مسجد اقصیٰ؟ آپ کو پتہ چلے؟ آپ کو اسلام آباد کا ایئرپورٹ بڑا پیارا لگتا ہے نا, آپ کو سیالکوٹ کا ایئرپورٹ بڑا سونا لگتا ہے نا, آپ لاہور کے ایئرپورٹ پر بڑی آرمی لگا کے کھڑے ہیں نا کہ ہمارے ایئرپورٹ کی طرف کوئی میلی نظر نہ کرے. ہائے یہودی جس پر بم بلاسٹ کر رہے ہیں وہ محمد کا ایئرپورٹ ہے. جسے یاد آئے میں اسے سبحان اللہ کہتا ہوں. وہ محمد عربی کا ایئرپورٹ ہے میرے صاحب, وہ مصطفیٰ کی فلائٹ وہاں سے اڑی تھی. کوئی یاد آیا آپ کو؟ مصطفیٰ کی فلائٹ وہیں سے اڑی تھی نا مولانا. وہ آپ کے الفاظ تھے, یہ میرے الفاظ ہیں. آپ کے الفاظ خوبصورت ہیں, میں ذرا نالائق آدمی ہوں, میں ایک طالب علم بندہ ہوں. مصطفیٰ کے ایئرپورٹ پر بمباری ہو رہی ہے. قرآن کہتا ہے مصیبت دا ویلا آجے ویر چاہی دینے. آپ مجھے اجازت دیتے ہیں میں سورہ حجرات پڑھوں؟ 49 نمبر سورہ ہے, 10ویں آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخواتو, شک نہ کرنا, اور مومنوں کو میں نے ویر بنایا ہے. ہر مومن آپس میں ویر ہے, آپس میں بھائی ہو آپ. کلرکار والو, اللہ آپ کے آنسوں کو قبول فرمائے. جو فلسطین والوں کی یاد میں ان کے درد میں آپ کے آنسوں بہ گئے ہیں. میں پھر عرض کروں, میں پھر گزارش کرتا ہوں آپ کی بارگاہ میں. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا, ہم نے اس بی بی کی طرف ہماری روح کو بھیجا. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا, آج ہم نے اسے ایک نوجوان آدمی کی طرح بھیجا, بی بی کے پاس بھیجا اور بشر بنا کر بھیجا. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا, بی بی گھبرا کے کہنے لگی میں کسی غیر مرد کے سامنے کبھی نہیں آئی, تو اپنی نظر نیچی کر, کون آ گیا ہے تو؟ اگر تو متقی ہے تو میں تو اسے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں. قالا انما انا رسول ربک لی اہب لک غلاما زکیا, بی بی گھبرا نہ, مجھے اللہ نے بھیجا ہے, میں تجھے ایک پاک پتر دینے آیا ہوں.
میں تجھے ایک پاکیزہ بیٹا دینے آیا ہوں۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، بی بی نے کہا میرے ہاں پتر کیسے ہو سکتا ہے، میں نے کسی مرد کو ہاتھ نہیں لگایا، بغاوت میں نے کوئی نہیں کی اور مرد نے چھوا مجھے کوئی نہیں۔ قال کذالک، اس نے کہا یہ تو اسی طرح ہونا ہے۔ قال ربک، اس لیے کہ اللہ نے کہہ دیا ہے، هو علی ہین، اس کے لیے ذرا بھی مشکل نہیں کہ تجھے ہاتھ بھی کوئی نہ لگائے اور اس تیرا پتر بھی ہو جائے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَاتًا لِلنَّاسِ، تیرا بیٹا اللہ کی نشانی بن کر آ رہا ہے، تیرا بیٹا اللہ کی۔ چلو میں دو چار آیتیں چھوڑ کر آگے چلتا ہوں۔ فَآتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُوهُ، مریم اب اپنی قوم کی طرف آئیں، ان کی گود میں بچہ تھا۔ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریّا، لوگوں نے کہا مریم یہ تو نے کیا کر دیا، تیری تو شادی نہیں ہوئی، یہ لڑکا تم نے کہاں سے پیدا کر لیا۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، مریم تیری ماں تو ایسی نہیں تھی بدکار، نہ تیرا باپ بدکار تھا۔ مریم جواب نہیں دیتی، فاشارت الیہ، یوں کرتی ہیں اس سے پوچھو نا، اس سے بات کرو نا، آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں، روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ سبحان اللہ کہتے ہیں ذرا۔ فاشارت الیہ، اس سے بات کرو۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، لوگوں نے کہا مریم یہ کیسے بولے گا، یہ تو بچہ ہے۔ اللہ فرمایا ڈنگری نے جنہیں بچہ لگ رہا ہے میں نے نبی بنایا ہے، یہ بچہ سمجھتے ہیں۔ مریم نے اشارہ کیا، عیسیٰ نے ماں کی گود کو ممبر بنایا اور ممبر بنا کے تقریر شروع کر دی، بھئی میری ماں پر الزام نہ لگاؤ، میری ماں پاک ہے۔ موضوع تھا عیسیٰ کا کہ میری ماں پاک ہے، آواز دو سارے، میری ماں پاک ہے۔ گفتگو شروع ہوئی، پہلا جملہ قال انی عبداللہ، مجھے بچہ نہ سمجھو، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ ٹھنڈا بولے ہو، آتانی الکتاب، میں یہاں پڑھنے نہیں آیا، مجھے اس نے کتاب دے کے بھیجا ہے۔ وجعلنی نبیہ، اس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ آپ ٹھنڈا بول رہے ہیں یار۔ موضوع تھا میری ماں پاک ہے، آپ کہہ رہے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، میں نبی ہوں، مجھے کتاب ملی ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کا موضوع تو ماں تھا نا، تو آپ اپنے شان بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا اوے میں اپنی شان بیان کر کے قیامت تک زمانے کو بتا رہا ہوں، میرے جیسا بچہ ایرا غیرہ ماؤں میں سے نہیں آیا کرتا۔ ٹھنڈا بولے ہو یار، نہیں سواد آیا بادشاہ، میں پھر کہنا چاہتا ہوں میرے جیسا بچہ ایرا غیرہ ماؤں میں سے نہیں آیا کرتا۔ اب سمجھ آئیے میری ماں کتنی پاک ہے۔ اگر سمجھ گئے ہو تو پھر اگلی بات پر خود غور کر لینا، اگر میری ماں کا یہ مقام ہے تو محمد کی ماں کا کیا مقام؟ بھئی اللہ عمر دراز کرے، آپ برکت عطا فرمائے، جیتے رہیں، اللہ آپ کو سلامتیاں عطا فرمائے۔ وجعلنی مبارکن اینما کنتو، میں جہاں بھی رہوں برکت ہی برکت ہوں۔ واوصانی بصلاتی وزکاتی ما دمت حیا، بس کافی ہے۔ یہ جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں اس کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق ہے؟ بولے نہیں آپ کا تعلق ہے؟ تو پھر سنیں، یہ سارا واقعہ جہاں پیش آ رہا تھا نا، اس جگہ پر راکٹ فائر ہو رہے ہیں، اس جگہ پر بم بلاسٹ ہو رہے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں جی؟ آپ کو سمجھ آئی ہے؟ کیا سمجھ آئی ہے؟ اس ٹائم کو ویر چاہیے، اس ٹائم کیا چاہیے؟ او یار ویر تو ویر، بھائی البانیہ ویر ہے، بھائی الجزائر ویر ہے، سوڈان ویر ہے، ملیشیا ویر ہے، بحرین ویر ہے، دبئی ویر ہے، سعودی عرب ویر ہے، اردن ویر ہے، عمان ویر ہے، آئرلینڈ ویر ہے، برازیل ویر ہے، آذربائیجان ویر ہے، ترکی ویر ہے، ازبکستان ویر ہے، یمن ویر ہے، صومالیہ ویر ہے، مالی ویر ہے، کویت، 58 ویروں کا ویر جار۔ آپ چپ بیٹھے ہیں، 58 ویر ہیں، 58 ویروں کے گھر میں 2 ارب پتر ہے، اور زمین پر کتنا مسلمان ہے؟ 2 ارب، بولو سارے، کتنا مسلمان ہے؟ 2 ارب مسلمان اسرائیل کی طرف تھوک دینا کٹھا ہو کے، جائے نا، بم نہ مارے وہاں، تھوک دے صرف جا کے، سیلاب آ جائے گا یہودیوں پر، لیکن ویر کوئی نہیں، ویر سو رہا ہے، پاکستان سو رہا ہے۔ بھئی این اس وقت جب قبلہ اول پر 5000 راکٹ فائر ہوئے ہیں،
اس وقت ہمارے وطن کی بیٹی ہے مریم نواز، میں برا نہیں کہنا چاہتا، میں خود بیٹیوں والا ہوں، اس وقت اس نے آتش بازی کی ہے اور اس وقت اس نے بریانی کی دیگیں کھولی ہیں، ادھر مسلمانوں کے گھروں پر راکٹ فائر ہو رہے تھے، اور ادھر یہ نواز شریف صاحب کی بیٹی جو ہے وہ آتش بازی اور بریانی کھول کر لاہور میں بیٹھی ہوئی ہے۔ ویر تو سو رہے، ویر تو سو رہے، آپ ناراض تو نہیں ہو رہے، آپ پریشان تو نہیں ہو رہے کہ آج موضوع کس پر بلایا ہے اور یہ بات کس پر؟ صدقے جاؤں ان مسلمانوں پر، ایک دفعہ سبحان اللہ کا۔ قبلہ آپ بزرگ عالم میں مجھے بتائیں کہ امام شافعی غزہ میں نہیں پیدا ہوئے؟ یہ امام شافعی کی جائے پیدائش نہیں ہے جہاں پہ راکٹ فائر کیے جا رہے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ نبی پاک نے نہیں فرمایا کہ اسی مقام پر حشر و نصر برپا ہونے والا ہے، اسی مقام پر اللہ فیصلہ کرے گا، حشر و نشر قیامت الدن اسی مقام پر برپا ہوگا؟ حضور نے نہیں فرمایا کہ جو مسجد اقصی میں ایک نماز پڑھے گا اسے 1000 نمازوں کے برابر ثواب ہوگا؟ کیا صحابہ نے ابن ماجہ کی حدیث نہیں ہے کہ پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ جو بندہ وہاں جا ہی نہ سکے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ محمد بادشاہ نے فرمایا وہ تیل خرید کر بھیج دے تاکہ اس مسجد کا چراغ بلتا رہے۔ یار آپ کو سمجھ آ رہی ہے جناب؟ جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے میری آنکھ میں آنکھ ڈالو یار، آپ کی روتی ہوئی آنکھوں کو میں سلام کرتا ہوں، اللہ آپ کی عمریں دراز فرمائے۔ یہ کس نے بنائی تھی یہ قبلہ اول مسجد اقصی؟ کس نے بنائی ہے پتہ ہے آپ کو؟ جی آپ نے ٹھیک کہا ہے لیکن یہ بنائی نہیں ہے جناب سلیمان نے، ذرا ہوش کریں، دوبارہ بنائی ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا۔ حضرت ابراہیم نے کعبہ بنایا نہیں، دوبارہ بنایا ہے، بنایا ہے جناب آدم نے۔ بنایا کس نے ہے؟ ذرا سارے بولو نا، جناب آدم پاک نے بنایا ہے۔ حضرت آدم نے بیت اللہ، بیت الحرم یعنی کعبہ بنانے کے 40 سال بعد اس مقام کو تعمیر کیا تھا۔ یار آپ گولڑے کی بڑی عزت کرتے ہیں میں نے سنا ہے، کیوں؟ وہاں پہ میر علی کا مزار ہے۔ آپ لاہور کی بڑی عزت کرتے ہیں میں نے سنا ہے، وہاں پہ داتا صاحب کا مزار ہے۔ میں نے سنا ہے آپ پاک پتن کی بڑی عزت کرتے ہیں، وہاں پہ بابا فرید۔ ایک ولی جہاں دفن ہو جائے اس کے لیے تو آپ کے سینے میں اتنی عزت ہو، تو جہاں 70,000 نبی دفن ہوا ہے یار، بولو میرے ساتھ، 70,000 نبی جہاں دفن ہے اچھا یہ جو کام ہو رہا ہے نا، یہ جنگ تھوڑی ہے، جنگ ہوتی ہے آرمی کی آرمی کے ساتھ، جنگ ہوتی ہے فوج کی فوج کے ساتھ۔ ایک ایمبولنس جا رہی ہے، اس پہ بم بلاسٹ کیا جا رہا ہے، ہسپتال میں جو مریض مر رہے ہیں، ہسپتال، آپ ناراض تو نہیں ہو رہے میرے اوپر؟ میرا خیال تھا کہ میں اپنا درد دل آپ کے سامنے رکھوں اور یہی آج کی گفتگو ہو جائے۔ اللہ آپ کی آنکھوں کو سلامت رکھے، ان آنسوؤں پر اللہ پاک کوئی اجر عطا فرمائے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ جنگ ہے کہ بچے سکول جا رہے ہیں اور سکول پر شاباش، کون بولا ہے یار؟ کس نے بولا ہے یار؟ یہ اللہ عمر دراز کرے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد تسلیم صاحب نے مجھے جواب دیا ہے شاہ جی یہ جنگ نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ یہ یار گل سنو، 6 ماہ کا علی اصغر ہو اور سامنے 1000 یزیدی ہو، یہ جنگ ہے؟ بیٹا آپ مسکرا رہے ہیں، یہ مسکرانے کا مقام ہے؟ میں پھر آپ سے پوچھتا ہوں، 6 ماہ کا علی کا پوتا ہو اور سامنے 1000 یزیدی ہو، یہ جنگ ہے؟ کیا ہے؟ تو پھر بولو نا سارے، یہ کیا ہے؟ اب آپ کو سمجھ آئی ہے کہ فلسطین کی زمین پر جو ہو رہا ہے وہ جنگ نہیں ہے۔ اب مقام یہ ہے کہ اگر آپ کا پتر صبح کالج کے لیے نکلے اور 12 بجے اللہ نہ کرے آپ کو اطلاع آ جائے کہ آپ کا پتر شہید ہو گیا ہے، اس وقت جو آپ کی حالت ہوگی نا، اس وقت وہ حالت چاہیے، اس وقت وہ یار پرا دے کار اگ لگی ہوئے تھے دوسرے پرا انجوائے کر دیں ہون، اس وقت وہ حالت چاہیے۔ بیٹا آپ کدھر دیکھ رہے ہیں؟ کتنی ضروری بات کر رہے ہیں آپ یار، میری بات سن لیں، میں جا رہا ہوں ممبر چھوڑ کر۔ حضرت پیر جی تشریف لائیں گے، وہ انشاءاللہ آسان انداز میں خطاب کریں گے، میں صرف آپ کو پیغام دے کر چلا جاؤں گا۔ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ اس بات کو سمجھیں کہ یہ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ نہیں، یہ ایمان اور کفر کا امتحان ہے۔ یہ ایمان اور کفر کا نہیں بولے سارے، یہ ایمان اور کفر کا امتحان ہے۔ اور میرے بچے جو طالب علم بیٹھے ہیں، جو شہزادگان بیٹھے ہیں، وہ توجہ سے اس بات کو سنیں کہ زمین کے نقش پر
اسرائیل نام کا ملک ہی کوئی نہیں. آپ کدھر دیکھ رہے ہیں یار؟ ادھر کیا ہو گیا؟ کرسی آ رہی ہے بھائی، میری طرف دیکھو. زمین کے نقشے پر اسرائیل نام کا ملک ہی کوئی نہیں. کوئی اسیر گیسوئے مصطفیٰ پیر محمد ٹھیک ہے. اسیر گیسوئے مصطفیٰ پیر محمد. زمین کے نقشے پر اسرائیل نام کا ملک ہی کوئی نہیں جناب. کس کو تسلیم کریں؟ 1917 میں ہٹلر سے جوتیاں کھا کر 4000 یہودی پناہ گزین بن کر فلسطین کے مسلمانوں کے پاس 7% زمین کا ٹوٹا انہیں پناہ کے طور پر دیا گیا. 75 سال دہشت گردی کر کر کے، مسلمانوں کے جوانوں کو قتل کر کر کے، مسلمانوں کے گھروں پر قبضے کر کر کے، کلر کارا لو. تمہیں پتہ ہے کہ ایک گھر کتنی مشکل سے بنتا ہے؟ ایک انسان اپنی پوری زندگی بسر کر کے ایک گھر بناتا ہے. ان گھروں سے بے گھر کر کر کے 90% زمین پر یہ یہودی قابض ہو گئے. 1948 میں انہوں نے ملک کا اعلان کیا. اس وقت ہمارے قائد اعظم رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ قیامت آ جائے گی لیکن اسرائیل کو پاکستان تسلیم نہیں کرے گا، اور اگر فلسطین کا بال بھی بانکا ہوا تو یہ الفاظ ہیں قائد اعظم کے، جواب پاکستان دے گا. ویر سو رہے ہیں، ویر نیند میں ہیں. آپ ناراض تو نہیں ہو رہے میرے اوپر؟ میری طرف توجہ ہے آپ کی؟ چند ہزار مسلمان ہیں، چند ہزار مسلمان ہیں. جو پوری امت پر فرض ہے نا، قبلہ اول آپ کا نہیں ہے. مصطفیٰ نے ساری زندگی ادھر منہ کر کے نماز پڑھی. مکہ سے مدینہ آنے کے بعد 17 مہینے مصطفیٰ نے ادھر ہی نماز پڑھی. آپ ٹھنڈا بولیں گے. 17 مہینے مصطفیٰ نے ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھی ہے. عیسیٰ کی جائے پیدائش ہے، 70,000 نبیوں کا مدفن ہے، مسجد اقصی ہے، مصطفیٰ کا ایئرپورٹ ہے. سن چکے ہیں نا؟ کعبہ مکہ معظمہ ہے، کوئی شک نہیں. مدینہ منورہ ہے، کوئی شک نہیں. لیکن جو عبادت فلسطین کی زمین پر ہوئی ہے وہ اللہ کے عرش پر بھی نہیں ہوئی. میری آنکھ میں آنکھ ڈالیں، میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کے ساتھ. جو عبادت فلسطین، مولانا، جو عبادت فلسطین پر ہوئی ہے وہ عرش الہی پر بھی نہیں ہوئی. یہ مسجد ہے، یہاں پہ ایک امام ہے، کچھ مقتدی ہیں اور ایک گارڈ ہے، وہ سیکیورٹی دیتا ہے. اندر مقتدی کھڑے ہوتے ہیں، آگے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہر مسجد کا یہی نظام ہے. پر میں خود قربان ہو جاؤں اس مسجد پر جس مسجد کے امامت پر محمد ہیں، مقتدیوں میں سارے نبی ہیں، اور مسجد کے سیکیورٹی گارڈ میں ملائکہ کا استاد جبریل کھڑا ہے. اس مقام پر بارود ہے اس وقت. یہودی اس مقام پر گولہ باری کر رہے ہیں، اس جگہ پر، اور اس جگہ کو بچانا ساری امت پر فرض ہے. لیکن چند ہزار مسلمان اپنے جگر کے ٹکڑوں کو کٹوا رہے ہیں وہاں پر، اور چند ہزار مسلمان وہاں پہ کھڑے ہیں. آپ کی توجہ ہے جی؟ کیا کرنا ہے ہم نے اس وقت؟ کچھ نہیں کرنا. ویر اٹھیں، جانا بھی نہیں ہے، صرف ہوش کر لیں. اور میری بات سنیں یار، اسرائیل کی ایجنسی وہاں موجود ہے، سعودیہ کی ایجنسی وہاں موجود ہے، مصر کی ایجنسی سمجھتے ہیں؟ پتہ بھی لے نا تو اس کی رپورٹ کرنی ہے ایجنسی نے. امریکہ کا نام سنا ہے؟ امریکہ کی ایجنسی وہاں موجود ہے.
صدقے جاؤں ان مسلمانوں پر 4 ایجنسیاں موجود ہیں، کسی ایجنسی کو پتہ ہی نہیں لگا کہ وہ تیار کب ہوئے ہیں، کسی ایجنسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ اڑے کب ہے، کسی ایجنسی کو پتہ ہی نہیں چلا کیا چکر کیا ہے، دبئی کیوں نہیں اٹھ رہا، سعودی عرب کیوں مرا ہوا ہے، وجہ کیا ہے۔ اسرائیل میں تو طاقت کوئی نہیں، لیکن سعودیہ یہ دیکھتا ہے کہ امریکہ اس کے ساتھ کھڑا ہے، وڈے وہ نال کھلوتے ہیں، یورپ اس کے، برطانیہ اس کے ساتھ ہے، امریکہ اس کے ساتھ ہے۔ مجھے سورہ بقر سے ایک آیت سامنے آ رہی ہے، یہ دوسرا سورہ ہے اور یہ 249 نمبر آیت ہے۔ اس وقت طالوت نامی شخصیت مسلمانوں کے چیف آف آرمی سٹاف تھے، اور آرمی جو ہے وہ جالوت، امریکہ اس وقت جالوت تھا، اس زمانے کا امریکہ جالوت کے ساتھ جنگ کرنے جا رہے ہیں، اور مسلمانوں نے کہا کہ اے طالوت، ہم جالوت کے لشکر کے ساتھ لڑ نہیں سکتے، وہ بہت طاقتور ہے، ہم بہت چھوٹے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یظنون انہم ملاق اللہ، اس لشکر میں کچھ بندے تھے جنہیں یقین تھا کہ ہماری ملاقات اللہ سے ہوگی۔ میں داد دیتا ہوں آپ کو، میں دعا گو ہوں آپ کے لیے، مجھے تسلی ہے کہ کچھ بندوں نے میری بات سن لی ہے۔ میں پھر ایک دفعہ عرض کرتا ہوں یظنون انہم ملاق اللہ قال الذی، تو ان بندوں نے ان مسلمانوں سے جو یہ ڈر رہے تھے کہ ہم کمزور ہیں اور وہ بڑے طاقتور ہیں، فرمایا کام من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، بڑی دفعہ یوں ہوا ہے، ترجمہ سننا پسند کریں گے آپ، بڑی دفعہ یوں ہوا ہے کہ تھوڑے تھوڑے لشکروں سے اللہ بڑوں بڑوں کو مروا دیتا ہے۔ جسے سمجھ آئی ہے نا میں اسے داد دیتا ہوں، جسے نہیں نہ سمجھ آئی میں ایک دفعہ پھر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تھوڑے تھوڑے لشکروں سے اللہ بڑوں بڑوں کو مروا دیتا ہے۔ نہیں میں آگے چلوں گا، تھوڑے تھوڑے لشکروں سے اللہ بڑوں بڑوں کو مروا دیتا ہے۔ کلر کار والو، اس کے پاس ہاتھی تھے، ہاتھی، اور وہ ہاتھیوں کے ساتھ، اسلحے کے ساتھ لیس آرمی لے کر، اس کے ساتھ آرمی تھی، اس کے ساتھ فوج تھی، اس کے ساتھ ہاتھی تھے، اور کعبے کے سامنے تو مسلمان بھی نہیں کھڑے تھے، کلہ ہی کعبہ تھا۔ جسے یاد آیا اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں، کلہ ہی کعبہ تھا، سبحان اللہ کہہ نہیں سکے آپ سارے بندے، کلہ ہی کعبہ تھا۔ اس وقت جناب عبد المطلب نے جا کے ابرہا سے صرف اتنا کہا تھا کہ میرے اونٹ چھوڑ، اس نے کہا کعبہ، اس نے کہا، آپ نے فرمایا اونٹ میرے ہیں، کعبہ جس کا ہے نا وہ خود ہی بچا لے گا۔ بولو جسے سمجھ آئی ہے۔ دیکھیں اگر آج آپ کو ہوش نہیں نہ آئی تو اگلی باری کعبے کی ہے، اللہ مجھے معاف کرے، اگلی باری کعبے کی ہے، اور آپ کے حکمران بے شک وہ رات والا نواز شریف کیوں نہ ہو، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر انہیں پیسے مل جائے نا تو یہ خانے کعبے کو بھی رینٹ پر دے دیں گے، معاف کیجئے گا غصہ نہیں کرنا، اگر انہیں مجھے دیں جی، اگر انہیں آخا، تو پھر یہ آپ مجھے پہلے ارشاد فرماتے نا جی، میں جب آپ کے پاس آیا ہوں اس وقت مجھے بٹھا کے فرما دیتے، مجھے تو پتہ ہے میں نے کرنٹ ایشو پر ڈسکس کرنی ہے، ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں یار، لیکن میں پھر بھی قرآن حکیم پڑھی جا رہا ہوں۔ فرمایا کہ بہت تھوڑے لشکروں کو کبھی کبھی نہیں، اکثر اللہ میرا پروردگار اکثر جو ہے وہ بڑے بڑے لشکروں پر غالب کر دیتا ہے۔ اب فرمایا وہ کعبے کی حفاظت وہ کعبے والا خود کرے گا نا، کعبے کی حفاظت وہ کعبے والا خود کرے گا نا۔ میں صدقے جاؤں جناب عبد المطلب کے یقین پر، حضرت عبد المطلب کے یقین کا یہ عالم ہے کہ اپنی فیملی کو لے کر سامنے پہاڑ پر چڑھے ہوئے ہیں اور فرماتے ہیں جاؤ آگے بڑھو۔ ابرہا کا لشکر جب آگے بڑھا ہے نا، اللہ فرماتا ہے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، ہم ہاتھیوں کے مقابلے میں ہاتھی بھی بھیج سکتے تھے، لیکن ہم نے ہاتھیوں کے مقابلے میں ہاتھی نہیں بھیجے، سامنے ہاتھی تھے، ہم نے ابابیل، اتنا سا ابابیل، اتنی سی تون،
اتنی سی چونج، اس میں اتنا سا پتھر، نشانہ نہیں خطا ہوا ابابیل کا۔ آپ بزرگ آئے ہیں، میں آپ کو سبق سنا رہا ہوں۔ یہاں پہ تفسیر مظہری میں علامہ پانی پتی فرماتے ہیں کہ ان کنکروں پر بھی نام لکھے ہوئے تھے جس کے اس فوجی کے سر پر ابابیل پہنچا ہے۔ آپ سبحان اللہ کل کہہ لینا، ابھی وقت نہیں ہے آپ کا سبحان اللہ کہنے کا۔ اس کنکر پر بھی نام لکھے ہوئے تھے ابرہا کے ان فوجیوں کے جن فوجیوں پر ابابیل پہنچا ہے۔ یہ تفسیر آپ اٹھا لیں، اس میں سے یہ جملہ لے لیں، اگر نہ نکلا تو میری زبان کاٹ دیں، اگر یہ جملہ نکل آئے تو پھر کسی مولوی کے ساتھ مشورہ کیجئے گا کہ یار یہ ابابیل کس یونیورسٹی سے پڑھ کر آئے تھے اور انہیں کیسے پتا تھا کہ فلاں بندہ فلاں جگہ پر ہے اور سیدھا اسی پر جا کے، اور یار بڑے بڑوں کے نشانے خطا ہو جاتے ہیں، ابابیلوں کا نشانہ خطا کیوں نہیں ہوا تھا؟ جواب نہ دے تو پھر قرآن کھول کر بیٹھ جانا، پیغام مل جائے گا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ، اس کے بھیجے ہوں میں علم بھی ہوتا ہے اور غلطی بھی نہیں ہوتی۔ آئے جسے سمجھ آئیے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ، اس کے بھیجے ہوں میں علم بھی ہوتا ہے اور غلطی بھی نہیں ہوتی۔ اس کے بھیجے ہوئے غلطی تو ابابیل نہیں کرتے تو تم انبیاء کے بارے میں سوچ کر بیٹھے ہوئے ہو۔ جسے سمجھ آئیے مردوں کی طرح سبحان اللہ کو۔ اور یار کم من فئاتن، تھوڑے سے لشکر، اور ٹائم بتا دیں ذرا مجھے، میں نے ممبر چھوڑنا ہے وقت پر، تھوڑے سے لشکر کے ساتھ اللہ بڑے بڑے لشکروں کو مروا دیتا ہے۔ یا اللہ چکر کیا ہے؟ فرمایا بِإِذْنِ اللہ، کیونکہ اللہ کا امر شامل ہو جاتا ہے نا۔ یا اللہ پھر ان مسلمانوں میں بات کیا ہوتی ہے؟ فرمایا اس لیے کہ وَاللَّهُ مَا الصَّابِرِينَ، اللہ خود صبر والوں کے ساتھ ہے۔ نہیں ٹھنڈا بولے ہو، اللہ ساتھ۔ اور امریکہ جس کے ساتھ ہے اس کی تو کانڈ نہ لگے۔ مسلمانوں تمہارے ساتھ تو اللہ ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، لیکن شرط ہے صبر کی۔ شرط کیا ہے؟ نہیں آواز آئی؟ شرط کیا ہے؟ صبر۔ میرا دل کرتا ہے میں ایک دفعہ پھر واپس جاؤں۔ کم من فئتی قلیلتی، تھوڑے تھوڑے لشکروں سے اللہ بڑے بڑے 311 تھے۔ کتنے تھے؟ 311۔ ادھر 1000 تھا، ادھر کتنا تھا؟ 1000 جو ہے وہ نشے میں چور تھے اور اسلحے سے بھرپور تھے، اور 3 سے 11 کے پاس 6 گھوڑے تھے، 2 زیریں تھیں، 8 تلواریں تھیں، بس۔ خالی ہاتھ تے پکھے تے پیاسے تے روزے۔ کم من فئاتی، تھوڑا سا لشکر ہے، 311 کا لشکر ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کتنے کا لشکر ہے؟ پراج جاگ پہنتے، شرط یہ پراج جاگن تھے۔ 311 ہیں، مدینے سے نکل پڑے ہیں۔ مدینے کے گھر میں ایک بڑی ماں تڑپی ہے، 2 بچے قریب آئے ہیں۔ اماں کیا مسئلہ ہے؟ آپ کا باپ فوت ہو گیا، اگر زندہ ہوتا، اگر لڑ کے مر جاتا میں شہید کی بیوی کہلاتی، اور اگر وہ غازی بن کر واپس آ جاتا تو میں غازی کی زوجہ کہلاتی۔ دونوں بچوں نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا اماں تو گھبرا نہ، محمد کی آرمی تک تو ہمیں لے جا، پھر دیکھ ہم چھوٹے ہو کر سب سے بڑے ابو جہل کے ٹکڑے نہ کریں تو ہمیں محمد کا نوکر کون کہے گا؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے جناب؟ اب یہ ماں دونوں بچوں کو انگلی لگا کے مصطفیٰ کے پاس لائی ہے۔ مصطفیٰ نے دیکھا ہے، فرمان لگے یہ بڑا ہے اس کو قبول کرتا ہوں، یہ چھوٹا ہے اسے گھر لے جا۔ جب کہا نا یہ چھوٹا ہے، وہ ایڑیاں اونچی کرتا ہے۔ ذرا سرکار دیکھے میں اس سے بڑا لگ رہا ہوں نا؟ آپ نے فرمایا تو چھوٹا ہے۔ کہنے لگا اچھا پھر مجھے کلا کے دیکھ لیں، میری کشتی چیک کر لیں، اگر میں اسے ٹالوں پھر مجھے لے جائیں گے نا۔ واہ کلر کار والوں، کسی کی کشتی جو ہے وہ آئی جی آ کے دیکھتا ہے، اے سی آ کے، ڈی سی آ کے دیکھتا ہے۔ حسین کا نانا کشتی کے لیے بیٹھے ہیں،
اور موز اور باز کی کشتی شروع ہو گئی ہے. اب چھوٹے نے بڑے کے کان میں کہا تو سلیکٹ ہو گیا نا, اب ٹہ جانا تاکہ میری سلیکشن ہو جائے. میں آپ کی روتی آنکھوں کے آنسوؤں کو اللہ پہ چھوڑتا ہوں, اللہ اس کا اجر عطا فرمائے. آپ کو ہوش آئے اور آپ کو پتا چلے کہ ویر اگر ہوش کر پوے نا تو پھر ویر کو خیر ہوتی ہے یار, پھر بندہ سپر پاور سے بھی ٹکر لے جاتا ہے. میں قربان جاؤں آپ کی یعنی اس کیفیت پر. دیکھیں میں پھر عرض کرتا ہوں, میں سورہ انفال کو دیکھ رہا ہوں, یہ 8واں سورہ ہے قرآن حکیم کا, اور مجھے 66 نمبر آیت سامنے آ رہی ہے اور میں نصف آخر پڑھ رہا ہوں. اللہ فرماتے ہیں فَإِن مِّنكُم مِّئَاتٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَاتَيْن, 100 بندے کٹھے ہو جاؤ, صرف 100, لیکن تواڈے وچ صبر ہونا چاہیے, میں 200 دی کنڈ لا دیاں گا. اوے اللہ ساتھ ہے یار صبر والوں کے. اور اگر اللہ فرماتے فَإِن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ, 1000 بندے, بیٹا میری طرف دیکھو یار, 1000 بندے کٹھے ہو جائے نا تو میں 2000 پر غالب کر دوں گا نا, اس لیے کہ بِإِذْنِ اللہ, یہ میرا امر جو ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ, جس میں صبر آ جائے اللہ اس کے ساتھ ہے بھائی, اللہ اس کے ساتھ ہے جس میں صبر آ جائے. آپ دیکھ رہے ہیں او میرے سرداروں, تھوڑے سے لشکر سے اللہ خدائی کا, اے چودھری میرے الویخ ہو, پگ پان کے بیٹھے میرے الویخ, خدائی کا دعویٰ کرنے والا نمرود ہے اور اللہ مچھر بیچتا ہے, اس کی قدرت پر سبحان اللہ کہہ لے. خدائی کا دعویٰ کرنے والا نمرود ہے اور اللہ مچھر بیچتا ہے. اور جو نمرود کے پاس مچھروں میں سے بھی مچھر آیا نا, اس کی ایک ٹانگ بھی کوئی نہیں اور ایک آنکھ بھی کوئی نہیں, اللہ اس سے نمرود کو مروا دیتا ہے. اور مسلمانوں سبحان اللہ کہو بیٹھ کر, سمجھو اس بات کو, اس بات پہ غور کرو. قبلہ اول آپ کا ہے. حضرت عیسیٰ ابراہیم کی آمد وہاں پر, سلیمان پاک کی آمد وہاں پر, زکریا پاک کی آمد وہاں پر, جناب یوسف کی آمد وہاں پر, یعنی انبیاء کی وہ یعنی آمد و رفت کی جگہ ہے, اور انبیاء کے مرکز کا نعرہ تکبیر. آج نا مان جائے سوال میں اٹھ پڑھوں, ویسے بھی تقریر ختم ہو گئی. نہیں آپ جاری رکھیں. اور پوری دنیا فلسطین والوں کو دہشت گرد کہہ رہی ہے. دیکھیں جس دن ہم برطانیہ کے خلاف اٹھے تھے نا ہندوستان کے لیے, پاکستان بعد میں ہوئے, ہندوستان کی آزادی کے لیے جس دن ہم برطانیہ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے نا, اس دن سارے ہندو بھی دہشت گرد تھے, مسلمان بھی دہشت گرد تھے. اور آج وہ فلسطین والے جو اپنی زمین اور اپنی جگہ, اپنے مکان کی آزادی کے لیے, اور مسلمانوں تمام امت مسلمہ کا فرض ہے بیت المقدس کی حفاظت, قبلہ اول کی حفاظت, تمام مسلمان تمام امت مسلمہ کا فرض ہے. لیکن تمام امت مسلمہ کی طرف سے فرض کفایہ کے طور پر تھوڑے سے مسلمان جو کھڑے ہیں, ان مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے جن پر ظلم ہو رہا ہے, جن پر شدت ہو رہی ہے. اور امریکہ اور یہ اقوام متحدہ اور یہ سلامتی کونسلیں یہ کہہ رہی ہیں جو کر سکتے ہو کرو, ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ دہشت گرد ہیں جن کے, او بھائی اور میرے سرداروں, اللہ فرماتے کم من فئاتی, تھوڑا سا لشکر ہونا لیکن بندے صبر والے ہونا, تو اللہ انہیں کثیر لشکروں پر فتح. مجھے سورہ آل عمران سے ایک آیت سامنے آ رہی ہے, یہ 3 نمبر سورہ ہے اور 120 نمبر آیت ہے, اور بدر کا میدان ہے. ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لیں سارے. میری طرف دیکھنا ہے, بے توجہی نہ ہو. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم, اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچے نا تو شریک, یہ ٹائم نہیں ہے وابی سنی شیعہ دیوبندی کا, یہ ٹائم نہیں ہے نون لیگی پیپلز پارٹی یا تحریک انصاف کا, یہ ٹائم نہیں ہے. یہ ٹائم نہیں ہے سرحد پنجابی سندھی اور بلوچی کا, یہ ٹائم ہے ایک مقام پر کٹھے ہونے کا. یہ ٹائم ہے ایک مقام پر ایک بات کو سوچنے کا, ایک مسئلے کو سمجھنے کا. یہ ٹائم ہے ویر کے ساتھ ویر کے کھڑے ہونے کا, پرا کے ساتھ پرا کا. کوئی بند امریکہ کو کیا لگا ہے کہ آپ اہل حدیث ہیں کہ آپ
وہ میرا میں کیسے بات کروں آپ کے سامنے؟ یہ کیا نام ہے اس کا؟ ایران نے جرت کی ہے، آپ نے کہنا شیعہ ہے بھئی، سنیوں کے سٹیج پر شیعوں کی تعریف کیوں کر دی؟ نہیں، ایران نے جرت کی ہے، اس نے کہا مغرب کی نماز آپ کے ساتھ پڑھیں گے جا کر۔ جانا نہیں کسے، صرف اینی گالتے کرو یار۔ پس رہے طالبان امریکہ کے ہاتھوں سے مر رہے، لیکن طالبان نے مرتے ہوئے کہے تو اسی راہ دیو اسی دسنے اسرائیل دی اٹھنا لٹ کے میں وجائی جان دی، اسی دسنے ہیں جناب پرانل پرا کے میں کھلوندہ ہے۔ آپ ناراض تو نہیں ہو رہے میرے اوپر؟ میں پھر قرآن حکیم پڑھوں آپ کے سامنے۔ اللہ فرماتا ہے ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچے تو شریکوں کو برا لگے۔ اے جے قرآن پاک تے اے جے آج تھپڑ مارا ہے، تھپڑ اسرائیل کے منہ پر، ایک چھوٹا سا تھپڑ 75 سال بعد۔ تسؤہم، اب تمہیں ٹینشن ہو رہی ہے، اب تمہیں برا لگ رہا ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، جو 75 سال سے مسلمان مر رہے تھے اس وقت تو تم بڑے خوش تھے، یا اللہ پھر کیا کریں؟ اللہ فرماتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، محمدیو تمہیں صبر کی ضرورت ہے۔ اگر تم میں صبر آ جائے، آپ میرا سبق سن رہے ہیں؟ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، میرا خیال ہے میں آپ کو کہوں کہ اگر آپ تقوی پر خطاب کریں، آپ 6 مہینے ہمیں تقریر سنائیں گے تقوی کیا ہے، لیکن میں صدقے جاؤں اپنے اللہ کے کلام پر، اس نے تقوی کو بھی صبر کے بعد رکھا ہے۔ آپ ٹھنڈا بولے ہیں، مجھے تکلیف ہوئی ہے یار۔ اس نے تقوی کو بھی صبر کے بعد رکھا ہے تاکہ سمجھ آئے کہ تقوی بھی ہے، اس کے بھی سر کا تاج صبر ہم نے بنایا ہے۔ بلکہ اگر آپ غور کریں تو نماز سے بڑی عبادت بھی کوئی ہے؟ بولو نہیں، تو پھر سورہ بقرہ کی اس آیت کو کیا کرو گے؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور اللہ نے نماز سے بھی پہلے صبر کو رکھا ہے۔ مسلمانوں اگر تم میں صبر آ جائے نا تو لا یضرکم کیدہم شیئا، زمانے کے سارے دشمن بھی کٹھے ہو جائے نا، اہل ایمان کا بال بھی ڈینگا نہیں ہو سکتا، صبر والے ہیں۔ لیکن اب اگلے 5 منٹ میں آپ کو بتا دوں، یہ پاکستان کے صبر کی میں بات نہیں کر رہا، یہ پاکستان کا صبر ہے جو ہو رہا ہے، بس چپ کر رہو۔ یہ صبر پاکستان کا نہیں میں بیان کر رہا۔ دیکھیں میں پھر عرض کرتا ہوں، مجھے سورہ آل عمران سامنے آ رہی ہے، میں 125 نمبر آیت کو پڑھتا ہوں۔ نہیں گفتگو میری قرآن پر مبنی رہتی ہے، جیسے مرضی میں پڑھوں، میں اسرائیل کو بھی پڑھ رہا ہوں یا میں فلسطین کے بارے میں بات کر رہا ہوں، تو قرآن حکیم ایسی کتاب ہے جس میں ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی ایسا نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو۔ یہ کتاب ہی مستقبل کی ہے، میں فضائل قرآن پڑھ رہا ہوں۔ یہ ہے فضائل قرآن کہ اگر قرآن پھیلنے میں آ جائے تو کائنات سمٹ کر قرآن میں آ جاتی ہے، اور اگر قرآن سمٹنے میں آ جائے تو ہمارا بچہ سینے سے اٹھا کر پھر رہا ہے۔ ٹھنڈا بولے ہو جناب، میں فضائل قرآن ہی پڑھ رہا ہوں کہ میں نے یونیورسٹیوں میں پڑھا ہے، لیکن ہر یونیورسٹی کی کتابیں ہم کانڈ پر لد کے لے کر جاتے رہے ہیں، کچی سے لے کر ایم اے سے ڈبل ایم اے ایم فل تک کی ساری کتابیں ہم نے کانڈ پر لاد کے لے کر گئے ہیں یونیورسٹیوں میں۔ آپ کا ننھا سا بچہ بھی اگر قرآن کا یسن القرآن بھی لے کر نکلے تو وہ کانڈ پر نہیں رکھتا، سینے پر رکھ کر بتاتا ہے زمانے والوں تمہاری یونیورسٹی کا علم پیچھے رہ جائے گا، آگے تو قرآن ہی کام آنے والا ہے۔ بھائی آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے اتنا سبحان اللہ کہہ لو۔ تو اصل بات تو یہی ہے کہ آپ قرآن سے دور ہیں، ورنہ قرآن تو آپ کو ہر موقع پر رہنمائی فراہم کرے۔ اللہ فرماتے ہیں بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، اگر مسلمانوں میں صبر آ جائے اور پوری دنیا کا دشمن اس پر طاقت کے ساتھ حملہ بھی کر دینا تو قیامت تک کے لیے مسلمانوں سن لو، میں ملائکہ سے کہوں گا تسبیحاں چھوڑو، مسلمانوں کی مدد کرو جا کر۔ یہ کیا ہے صبر یار؟ وَقَائِجِ مِن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ،
پیر جی حضور قبلہ میں آپ کو سبق سنا رہا ہوں، میں شرمندگی محسوس کر رہا ہوں، میں نے کبھی کسی عالم کی موجودگی میں یعنی جو عالم خطیب آ جائے اس کے سامنے خطاب کبھی نہیں کیا. وَقَائِي مِن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ، ربیون اللہ والے، اور قاتل لڑتے رہے ساری عمر انبیاء کے ساتھ. یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ جو ولی میری قدرت کی نگاہ میں ولی جسے کہتے ہیں نا، وہ درود فاتحہ اور ختم پر نہیں رہتا، اس کی ساری عمر لڑنے میں گزرتی ہے. اس کی ساری عمر لڑنے میں گزرتی ہے ولی. تو اسی کی سمجھ جو ہے داڑھی تے ہے پگ نال بندے شریف بندے چاہیے دینے نہیں. اللہ کو شریف بندے نہیں چاہیے جو صرف ختم درود اور فاتحہ تک محدود رہ جائیں. اللہ کو بندے چاہیے جو میدان میں نکلیں. ٹھنڈا بولے ہو جناب. اللہ کو بندے چاہیے جو محاذ پر نکلیں اور میدان میں نکلیں، لیکن ان کا محاذ یا ان کا میدان اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا، نبی کی عزت کے لیے ہوتا ہے. اپنی ذات میں اس کا کسی کے ساتھ ویر نہیں ہوتا. پھر اللہ فرماتا ہے وَقَائِي مِن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. یہ لڑنے والے جب میدان جنگ میں نبی کی عزت و تکریم کے لیے نکلتے ہیں، اصل میں یہ صبر والے ہیں. پھر میں انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. یہ پاکستان کا صبر نہیں ہے، یہ قرآن والا صبر ہے. قرآن والا صبر یہ نہیں جو آ رہا ہے اس کو آنے دو، جو جا رہا ہے اس کو جانے دو، جو جیل میں باندھا ہے اس کو جیل میں رہنے دو، بس دھیان نال بیٹھے رہو، چھپ کر کے بیٹھ جاؤ. قرآن کا صبر یہ نہیں ہوتا. اللہ کا محبوب بننا ہے تو صبر لاؤ. قلیل ہو کر بھی کثرت پر غلبہ حاصل کرنا ہے تو صبر لاؤ. وہ کیا ہے صبر؟ میں عرض کروں، آپ چپ ہیں، تھک تو نہیں گئے، میں نے بور تو نہیں کیا آپ. قبلہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم کب کہتے ہیں؟ جب ہماری اینڈ ہو جائے، بس ہمارا اینڈ ہے اب. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ ہم نے اسے اپنے اینڈ پر استعمال کر لیا، لیکن قدرت ہمیں بتا رہی ہے کہ اس دن نہ کعبہ بدلا تھا. چلو میں لفظ بدلتا ہوں، قبلہ بدلا تھا. میں پھر کہہ رہا ہوں قبلہ بدلا تھا. جدو بندے قبلے بدل دینے نا تو پھر قبلے بدل کے آرام نہ نہیں رہا جاندہ. میں نے کوئی بات کی ہے؟ قبلہ پاکستان جس دن اپنا قبلہ بدلے گا نا، پھر پتہ چلے گا میں کیا کہہ رہا ہوں. جب قبلے بدلے جاتے ہیں نا، قبلے بدلے جاتے ہیں نا، تو پھر بندے آرام سے نہیں رہتے. اب اللہ نے فرمایا محمد بادشاہ بدل تو لیا ہے نا، اور تیرے ماننے والوں نے بھی تیرے پیچھے بدلا ہے نا، پر والا نبلونکم بشیء من الخوف. اب تیاری کریں، اب تیاری کریں. قبلہ بدلا ہے تو زندگی میں خوف آئے گا، والجو بھوک آئے گی، پیاس آئے گی، تکلیف آئے گی. پتر ہوئے میں ممبر چھوڑ رہا ہوں، میرے آخری جملے ضائع نہ کرنا، گوڑے تھلے کر کے بیٹھو، ہوش سے بیٹھو ذرا. قبلہ بدلا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ. اب اولاد میں، مال میں نقص آئے گا. بزنس ویسے ہوئے چلتے نظر نہیں آئیں گے تمہارے. وَالثَّمَرَاتِ اولادوں میں پریشانیاں آئیں گی. انفس تمہاری زندگیاں بچنے والی نہیں ہیں. قبلے بدلے ہیں تم نے. اپنا اپنا قبلہ بدل کے چیک کرو نا، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. فیملی آپ کے ساتھ کیا کرتی ہے، خاندان آپ قبلہ بدلو تو صحیح. پاکستان کا قبلہ امریکہ ہے نا، وہ بدلے تو صحیح. قرآن کو قبلہ بنائے تو صحیح. اور بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کو. مسلمانوں قرآن کو قبلہ بناؤ، کعبے کو قبلہ مانو تو صحیح. یار کعبے کی طرف منہ کرتے ہو، قبلہ نہیں مانتے تم. قبلہ مانو تو صحیح کعبے کو. اپنے اپنے رخ قرآن کی طرف کرو تو صحیح. لیکن جب بندے پھر قبلہ بدلتے ہیں نا تو اللہ فرماتا ہے محمد جی آسان تو نہیں ہے نا. اب کہاں کیا ہوگا؟ فرمایا بھوک آئے گی، پیاس آئے گا، بڑا برا حال ہوگا. لیکن یا اللہ لیکن کیا؟ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ زندگی میں انہیں جنت کی خوشخبری دے دو.
انہیں جنت کے ٹکٹ زندگی میں دے دو. کون ہے یہ؟ فرمایا صابرین ہے. مطلب صبر والے کون ہیں؟ فرمایا آگے پڑھو. اذا اصابتہم مصیبت قالوا انا للہ. اتنی مصیبت برداشت کرنے کے بعد بھی کہتے ہیں ہمارا کچھ نہیں گیا, سب اس کا تھا نا. ہمارا کچھ نہیں گیا, سب اس کا تھا نا. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہم پھر اسی کی طرف ہیں, ڈھک کے وقاؤ ہمارا راہ. اس کا مطلب ہے صبر گھر بیٹھنے کا نام نہیں ہے, قبلہ بدل کر اس پر ڈٹ جانے کا نام صبر ہے. جب بندہ ڈٹ جاتا ہے تو پھر اللہ فرماتا ہے ثُمَّ اسْتَقَامُوا. ڈٹ گئے, ٹھنڈا بولے ہو یار, ڈٹ گئے, ہلدا نہیں پیا. تتنزل الملائکہ. اوہ میں قیامت تک, یہ نہیں کہ میں نے پیچھے کیا تھا, میں قیامت تک ان ڈٹنے والوں کر فرشتے بھیجوں گا. میں فرشتے بھیج کر بتاؤں گا 75 سال سے ماؤں کی گودے اجاڑنے والوں, میں ایجنسیوں کو خبر بھی نہیں ہونے دوں گا تمہیں. میں نے بڑا تکلیف دی آپ کو, بڑی زحمت دی, اور خاص طور پہ میں نے سرکار کا بڑا وقت ضائع کیا. میں آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں صرف 2 جملوں کے ساتھ. کوئی بندے بیٹھے ہیں جنہیں آج ایسا لگا ہو کہ ہمارے ویر کے گھر آگ لگی ہے, تو جس کے ویر کے گھر آگ لگے وہ کیا کرتا ہے پھر؟ ککھ نہیں نہ کر سکتا, دعا ضرور کر دے. میں پھر قرآن پڑھتا ہوں, استعینوا بالصبر والصلاۃ. مسلمانوں مصیبت میں ہو, دعا میں آ جاؤ. آپ ہر مسلمان کا فرض ہے فلسطین والوں کے لیے دعا گو ہو جائیں. یہ آپ کی پہلی ذمہ داری ہے. دیکھیں وقت گزر جانا ہے, کفر جتنا مرضی پھیل جائے, دجال بھی آ گیا نا تو تون وڈ لیں گے مریم کے بیٹے آ کر. پھر کیا پھیلے گا؟ اسلام. پھر کیا پھیلے گا؟ علی کا بیٹا جب آئے گا, فاطمہ کا لال جب آئے گا, امام مہدی جب آئیں گے, پھر کیا ہوگا؟ اسلام. کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کفر جتنا مرضی پھیل جائے لیکن غلبہ کس کا ہے؟ اونچی بولو. پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ امتحان ہے پاکستان کا کہ آپ ظالم کے ساتھ ہیں یا مظلوم کے ساتھ ہیں. اگر آپ مظلوم کے ساتھ ہیں تو آپ کی ذمہ داری بریانیاں کھانی نہیں. آپ کے پاس موبائل کوئی نہیں, 1 لاکھ روپے کا موبائل ہے. کسی نے فلسطین کا سٹیٹس لگایا ہے؟ کیوں نہیں لگایا؟ آپ کو نہیں پتا آپ کے گھر میں موت ہوئی ہے؟ فلسطین کا سٹیٹس کیوں نہیں لگایا آپ نے؟ آپ کے پاس آئی ڈی ہے واٹس ایپ اس کی, وہ کیا اسے کہتے ہیں, فیس بک کی آئی ڈی ہے؟ کوئی شیئر کی آپ نے پوسٹ؟ میکڈونلڈ کو شیئر کر رہے ہیں آپ. بابا جی مرشد اس وقت میکڈونلڈ نے اب اعلان کیا ہے کہ میری 80% آمدنی اس وقت اسرائیل کو جائے گی. آپ کھائیں برگر اس کا, آپ پئیں پیپسی ان کی, آپ پئیں سپرائٹ ان کی, آپ پئیں کوک ان کی. آپ بچے نہیں ہیں کہ میں آپ کو ساری مصنوعات گن کے دوں. آپ گوگل پر سرچ ماریں, ایک جملہ لکھ لیں, ساری مصنوعات آ جائیں گی اسرائیل کی. آپ کا ملنا دیں فتویٰ اس بات پر, کیا کریں ہم؟ بائیکاٹ کریں اگر مسلمان ہیں. انما المؤمنون اخوۃ. اگر آپ سچی مچی ویر ہیں تو بائیکاٹ کریں, اس کے بعد اپنے سٹیٹس لگائیں. اور ککھ نہیں کر سکتے, بارڈر کا زمانہ ہے, گورنمنٹ کے معاملات ہیں, ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اس قرآن پر میرا ہاتھ ہے, اگر آج پاکستان کی گورنمنٹ بارڈر کھول دے میں اپنے پتر ساتھ لے کر جانے کو تیار ہوں. تو گزارش یہ ہے, لیکن اتنا جذبہ رکھنا, اتنا درد رکھنا, یہ تکلیف محسوس کرنا, یہ بھی ایمان ہے. اور ایمان کے درجوں میں سے ایک درجہ ہے کہ جہاں تے بازو نہ روک لو, نہیں روک سکتے تے زبان تے چلاؤ, نہیں روک سکتے دلوں ہی برا کہہ لو یار. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہے. اللہ تمام امت مسلمہ کی خیر فرمائے, اس ادارے کو برکت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.